وہ غائب ہو گئے نا سین سے اعتراض کرنے اس والے. پر ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے فوراً واپس آتے ہیں. سفر تو ہمیشہ خوابوں سے شروع ہوتے ہیں. ستاروں کو چھونے، منزلوں کو پانے کے خواب. وقت کا پہیہ چلتا رہا. پھر ایک دن میدان میں اترنے کا خواب سچ ہوا. سروس چیتا کے ساتھ سبز کیپ پہن کر. چیتا نو پیرلل. Watheen's high-speed broadband connectivity wherever you like it. To get connected, call 111 365 111 or visit watheen.com. Watheen, we connect. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب سے. منور صاحب، آپ آئی جی آئی کا حصہ رہے ہیں، نواز شریف آئی جی آئی کا حصہ رہے ہیں. آپ اس چیز کی آج اس بنیاد پہ تردید کرتے ہیں کہ 30 سال بعد اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. مسئلہ 30 سال کا نہیں ہے. غلط اور صحیح کے تو بہت سارے پیمانے ہیں. اب بھی اگر یہ بات کی جا رہی تو اس کو نتیجے تک، منطقی نتیجے تک پہنچانا چاہیے. جن لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، جن لوگوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے پیسے تقسیم کیے ہیں، ہم بریف کیس لے کر گئے تھے، ان کو تو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے. انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے نا. وہ جتنے فوجی ہیں ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے، ان پر تو فوراً مقدمہ چلنا چاہیے. پھر وہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ان کو بلائیں کورٹ کے اندر، کورٹ آف لا کے. اس معاملے کو قصہ زمین برسر زمین طے ہو جانا چاہیے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا مشینری ہے. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ایفیڈیوٹ کوئی جمع کرا رہا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ تو پھر سیریس بات ہے. یہ تو ظاہر ہے پھر اس کے نہیں تو پاس اس کو فالو کریں، اس کو فالو کریں. یعنی ایسا یہ بات ادھوری ختم نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایک انٹرویو لے کے لوگوں کو صرف مسحور مت کریں. اس انٹرویو کو فالو اپ کریں، اس کو دوبارہ بلائیں، اس سے کہیں کہ ان کے متعلق آپ کے بارے میں یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں. اور حکومت پر دباؤ ہونا چاہیے کہ اب جتنے فوجیوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے پیسے تقسیم کیے، ہم نے آئی جی آئی بنائی ہے، سرکاری لوگ ہوتے ہوئے، ان کو تو فوراً گرفتار کر کے رولز آف دا گیم کے تحت ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. منور صاحب جو فیصلہ جماعت اسلامی نے یا پی این اے نے جنرل ضیاء الحق کی حمایت کا کیا، وہ بات تو جماعت اسلامی کی حد تک ٹھیک ہے کہ پی این اے کا فیصلہ تھا اس لیے کابینہ میں شمولیت اختیار کی. لیکن اس کے بعد مسلسل جماعت اسلامی نے جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، ان کے 84 کے ریفرینڈم کو بھی سپورٹ کیا، اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی کی شورا میں اس مسئلے پہ شدید اختلاف بھی ہوا. ویسے آپ کا کیا خیال ہے ضیاء الحق کی مخالفت کس نے کی ہے؟ سوائے جماعت اسلامی کی کسی نے نہیں کی. اور حمایت بھی. اسی لیے طلبہ تنظیموں پر اور یونینز پر پابندی لگی. اسی لیے سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ورکرز پکڑے گئے ہیں ضیاء الحق کے دور میں وہ جماعت اسلامی کے ہیں. اسی لیے ایم کیو ایم بنی. ایم کیو ایم کی کیا ضرورت تھی؟ ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا آپ نے. ریفرینڈم میں دونوں فیصلہ رائے تھی. آپ کو پروفیسر غفور صاحب کو بھی لیکن شورا کی رائے، میجورٹی کی رائے تو پھر پریویل کی. نہیں، میجورٹی کی رائے میں دونوں فیصلے تھے کہ آپ ریفرینڈم میں ووٹ دے بھی سکتے ہیں، ووٹ نہیں بھی دے سکتے. اگر دونوں فیصلے تھے تو پھر غفور صاحب شورا کا اجلاس چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ نہیں، کوئی نہیں چھوڑ کے چلے گئے. غفور صاحب تو کراچی آ گئے تھے. شورا جب ختم ہوئی سب میں بھی آ گیا تھا کراچی. غفور صاحب نے ووٹ نہیں دیا، اعلان کیا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا اس لیے کہ شورا کا فیصلہ تھا. انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے شورا نے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنا ووٹ استعمال نہ کروں، میں نے ووٹ نہیں استعمال کیا. ہی از آن ریکارڈ. اور اسی طرح میں نے بھی یہ بات کہی پریس کے اندر، میڈیا کے اندر. تو اس لیے شورا نے دونوں آپشنز جو تھے ان کو کھلا رکھا تھا کہ جو لوگ ووٹ دینا چاہیں ووٹ دے،
جو لوگ نہیں دینا چاہتے وہ ووٹ نہ پھر دیں. اختلاف کی بنیاد ضیاء الحق سے کیا بنی آپ کی؟ نہیں، اختلاف کی بنیاد تو اس کا ڈکٹیٹر ہونا، ماورائے آئین اقتدار سنبھالنا، اور اوور آل جو پورا تو یہ رائے پھر 77 میں کیوں نہیں بنی 77 میں بھی جب آپ یہی رائے. کابینہ میں شامل ہوئے؟ دیکھیے، آپ کو وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی جو مفتی محمود صاحب صدر پی این اے اور نوزادہ نصر اللہ نائب صدر پی این اے نے کی تھی. انہوں نے کہا ہم حکومت کے اندر جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ ضیاء الحق سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرائیں. جس دن وہ الیکشن کی تاریخ کا جلد جلد اعلان کر دے گا ہم اس سے باہر آ جائیں گے. ضیاء الحق نے کہا کہ نومبر 79 میں الیکشنز ہوں گے، ان کے شامل ہونے کے 6 مہینے بعد. پوری پی این اے باہر آ گئی. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور نوزادہ صاحب تو بابائے جمہوریت ہے نا، اور مفتی محمود صاحب بھی جانے مانے ایک پولیٹیشین ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس مل جل کر کی تھی. تو اس لیے پی این اے کے حوالے سے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ضیاء الحق کی طرف سے کروانا پیش نظر تھا. وہ ایجنڈا انہوں نے پورا کیا اور اس کے بعد حکومت سے باہر آ گئے. یہ بتائیں کہ جب ایم کیو ایم سے بنیادی طور پہ جماعت اسلامی کا کیا اختلاف ہے؟ دیکھیے، جو لندن کی اے پی سی ہوئی تھی اس میں اس پر بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ لندن کی اے پی سی میں میزبان صدارت نواز شریف کی تھی، میزبان پیپلز پارٹی تھی، اور ملک کی تمام پارٹیاں قومی اور علاقائی ساری اس کے اندر موجود تھیں. اس میں جب یہ موضوع بحث آیا کہ آئندہ جو بھی حکومت بنائے گا ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں بنائیں گے، تو اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی سے تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اتحاد بھی کرتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم بنیادی طور پر ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو بھی کوئی الائنس حکومت بنانے اور بگاڑنے میں نہیں کرنا چاہیے. کیا جماعت اسلامی نے سندھ میں وہی لسانی سیاست نہیں کی جس کی بنیاد پہ ایم کیو ایم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے ایم کیو ایم کی شمولیت سے پہلے؟ کیا سندھ میں جب اردو کا مسئلہ کھڑا ہوا، سندھی لینگویج کا، تو جماعت اسلامی نے وہی سیاست نہیں کی جو اس وقت کیا ذرا بتائیں نا کیا سیاست؟ اردو مہاجروں کے لیے آواز اٹھانا، کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات. ایم کیو ایم نے اور کیا کیا؟ نہیں، دیکھیے، جماعت اسلامی نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں سندھ کی دونوں زبانیں ہونی چاہیے. اردو تو قومی زبان بھی ہے، اور سندھ کی سندھی زبان جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. ہم نے تو اس وقت بھی مشرقی پاکستان کے حوالے سے بنگالی زبان کی بات کی تھی، بنگلہ کی، ہمارے علاوہ کسی نے نہیں کی تھی. وی آر آن ریکارڈ کہ اگر اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنایا جائے تو یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ہمارے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی. حالانکہ اس وقت ایک تجویز یہ آئی تھی کہ یہ دونوں زبانیں چھوڑ کر عربی کو قومی زبان بنا لیا. ہم نے اس کو اپوز کیا تھا اس وقت کہ یہ پریکٹیکل نہیں کیا ہے. منور صاحب جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم پرتشدد واقعات میں ملوث نہیں رہی ہے؟ دیکھیے، اگر رہی ہوتی تو اب تک زندہ نہ ہوتی، اور زندہ بھی اگر ہوتی اور ہے جیسا کہ تو پاپولر نہ ہوتی. پاپولر بھی ہے، سارے الیکشن قاضی حسین احمد صاحب نے خود تقریباً 3 کالم تو میں نے ان کے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جو عمران خان کے ساتھ واقعہ ہوا تو اس کے بعد لکھا. آپ نہیں سمجھتے کہ جو پنجاب یونیورسٹیز میں ہوتا رہا، جو کراچی یونیورسٹیز میں ہوتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری جماعتیں شاید نہ ہوں اس میں، لیکن کیا آپ اس چیز کو ٹوٹلی ڈینائی کریں گے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا؟ جزوی طور پر ہر پارٹی میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پارٹی نہیں کہلاتی، اس کو کلیہ نہیں کہتے، اس کو اصول قاعدہ ضابطہ نہیں کہتے، وہ پارٹی کی پہچان نہیں ہوتی. اسی لیے یہ واحد پارٹی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس میں جب کبھی کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کا نوٹس لیا گیا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کبھی نہ ہوا ہو. جب غلط کام ہوا ہے، چاہے عمران خان کے حوالے سے ہو، پارٹی نے بھی نوٹس لیا ہے، لوگوں کا ایکسپیل کیا. ہمارے ہاں تو پارٹی کے صدر کو، پنجاب یونیورسٹی کے صدر کو ایکسپیل کر دیا تھا جمعیت، اسی طرح کے ایک ارریگولیرٹی کے حوالے. تو یہ تو بڑی شاندار روایت ہے کہ ایسی پارٹی. اور ایسا بھی ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جمعیت مخالف آدمی جب جنرل سیکرٹری جیتا تو وہ پورے ٹینیور میں پنجاب یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکا. نام بتائیں. الیاس نوید. کوئی ایسا آدمی نہیں الیکٹ ہوا. مجھے بتا دیں کس سال ہوا. میں یقین سے کہتا ہوں کوئی الیاس نوید کبھی جنرل سیکرٹری نہیں الیکٹ ہوا. اے پی سی لندن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے. کیا ایم کیو ایم نے 88 کا الیکشن بھی اسی بنیاد پہ جیتا؟ کیا 90 کا الیکشن بھی جیتا؟ اس کے بعد آنے والے جتنے انتخابات ہیں وہ صرف دہشت گردی کی بنیاد پہ ایم کیو ایم کو ووٹ ملا؟ دیکھیے، ایم کیو ایم کا بوری بند لاش کا کلچر کسی سے مخفی نہیں ہے. ایم کیو ایم کی بھتہ خوری کسی سے مخفی نہیں ہے. ایم کیو ایم کا آج کل پورے شہر کراچی کے اندر تمام پارکوں کے اوپر قبضہ اور تعمیرات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کا لوگوں جتنے ایم کیو ایم کے کارکن قتل ہوئے ہیں، کسی کی مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکے ایم کیو ایم کے کارکن؟ انہی لوگوں کو قتل کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ کے ہی کہہ رہا ہوں.
تو اس لیے ایم کیو ایم کا ایز سچ جو آج ووٹ بینک ہے وہ دہشت کی بنیاد پر ہے، اور یہ جو 2000